اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع اس وقت تلاوت کیا ہے۔ یہاں سے ایک خاص مضمون کا آغاز ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں سے شروع کر کے 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو اس تعلق سے یہ لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ اتنی طویل اس مقام پر تفصیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، ظاہر ہے کہ ہر کام ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ 4 رکوع اس سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں، وہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے تعارف کے ساتھ ان لوگوں کی بات کی ہے 5 آیات میں کہ جو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے اہل ایمان ہیں۔ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی ہے، انکار کرنے والے، اور پھر پورا ایک رکوع جو ہے منافقین کے بارے میں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے سارے انسانوں کو کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں انہیں بتایا ہے، اس کا بے نظیر ہونا، بے مثل ہونا، من جانب اللہ ہونا، اس کا ایک معجزہ ہونا، یہ سب بات وہاں ہوئی ہے۔ اس سے ہدایت حاصل نہ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت آدم علیہ السلام کے حوالے سے سامنے رکھی ہے کہ انہیں اللہ نے اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے، اور ان کی پیدائش اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ اور فرشتوں کے سامنے آدم کی فضیلت کا بیان، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کے تجربے سے گزارنا، شیطان کی دشمنی کا معاملہ سامنے آ جانا اور شیطان کی دشمنی کا شکار بھی ہو جانا، یعنی سارا ایک رکوع میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ مضمون مکمل کر کے اب یہاں جو بات شروع ہو گئی بنی اسرائیل کی ہو گئی۔ اچھا، یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ یہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور مدینے میں بھی اس کا بیشتر حصہ پہلے سال میں ہی، ہجرت کے پہلے سال میں ہی نازل ہو گیا ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد جو صورتحال سامنے آتی ہے، مکے اور مدینے کا جو بنیادی فرق ہے مدنی صورتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اور ابھی جو مضمون آگے چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا بات آگے ہے۔ ایک معاملہ تو یہ کہ اب امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اب ایک باقاعدہ ایک امت بن چکے ہیں، اور ان کی اپنی ایک ریاست قائم ہو چکی ہے۔ اب ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا ہے، ایک اسلامی سوسائٹی قائم ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ پورا اسلامی معاشرے میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ یعنی جو احکامات آ رہے ہیں، جو تہذیب بنائی جا رہی ہے، جو تمدن ترتیب دیا جا رہا ہے،
یہ سارا کام جاری ہے۔ تو اس اعتبار سے مدنی صورتوں کے اندر جو صورتحال آتی ہے کہ اس میں احکامات کی بات آ جاتی ہے، اس کے اندر اس کام کی بات آ جاتی ہے کہ جو اب ایک مقتدر یعنی صاحب اختیار و اقتدار گروہ کی حیثیت سے اب دنیا میں جو کام انہیں کرنا اس حیثیت سے بات آتی ہے۔ مکی صورتوں کے اندر دعوت کا انداز ہے، وہاں پر دلائل ہیں، توحید کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، رسالت کی بات، یہ بات ہو رہی ہے۔ وہاں احکامات نہیں ہیں اور کام بھی اب اس طرح نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ مدینے میں آ کے ایک مقتدر جماعت کی حیثیت سے اب یہ کام ہے۔ تو یہ فرق ہے جو سامنے رہتا ہے، رہنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر اس صورت میں بھی احکامات بھی آئیں گے آگے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ تم سے پہلے جو امت یعنی جو گروہ تم سے پہلے اس مقام پر فائز تھا، جس کے پاس یہ ذمہ داری تھی، وہ اس ذمہ داری سے کیوں معزول کیے گئے؟ یعنی بات سامنے کہ آپ اب یہاں پر ہیں، یہ کام اب آپ کو کرنا ہے، اب یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ آپ سے پہلی مرتبہ یہ آپ کو مل رہی ہے، یہ اس سے پہلے بھی کسی کو مل چکی ہے، تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو آخری مرتبہ آپ کو مل رہی ہے، اس سے پہلے تو بہت سے آئے گئے۔ تو اس میں جو موجود اس وقت جو قوم موجود تھی اور ان سے متصل ہی یعنی بنی اسرائیل جو ہیں، بنی اسماعیل سے متصل ہی جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں، اور یہ موجود بھی ہے، وہ اس حیثیت سے قوم بھی موجود تھی اس وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں بتایا، یہ بات واضح کر دی کہ تمہارے سامنے یہ بات رہے کہ تم سے پہلے جو لوگ اس کام پر اس کے ذمہ دار بنائے گئے، اس منصب پر فائز کیے گئے، ان کا معاملہ کیا رہا، کس وجہ سے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، کیا کیا بگاڑ کی صورتیں کیا تھیں، بگاڑ کی نوعیت کیا تھی، اور پھر یہ کہ ان کی معزولی کا جو سبب بنا، وہ بگاڑ جو ذمہ داری تھی تمہارے سپرد ہے، پہلے ان کے پاس تھی، تو وہ ان کی معزول ہو جانے کی بنیاد کیا تھی، تاکہ اگلا گرا تو پچھلا ہوشیار رہے، آگے والا گر چکا ہے تو پچھلا جو ہے وہ اب سنبھل کے چلے کہ کیا کیا غلطیاں، کیا کیا کوتاہیاں۔ تو یہ گویا ہمارے لیے ان کی تاریخ کے اندر ایک رہنمائی ہے، ایک عبرت کا سامان بھی موجود ہے۔ تو یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یعنی اہل ایمان کو یہ بات بتائی کہ تم بھی بالآخر اسی راستے پر چل کر رہو گے، تم بھی ادھر راستے وہاں تک چلے جاؤ گے کہ جہاں پچھلے لوگ گئے ہیں۔ تو یہ مثال دے کر کہا کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اس میں گھسو گے یا گھسنے کی کوشش کرو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، یہود و نصارہ ہیں؟ تو کہاں بالکل وہی، اور کون؟ تو مقصد یہ اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اب چونکہ کہا تھا لہذا اب ہم گھسیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب امت میں بگاڑ آئے گا، جب امت میں بگاڑ آئے گا تو اسی راستے سے آئے گا جس راستے سے پہلے والوں میں آیا۔ یہ جو بات بتائی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہی کام کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوگا لہذا تم اس سے بچو۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تباہی آئے گی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تباہی سے بچنے کا انتظام کرو، یعنی اپنے آپ کو ان راستوں سے بچاؤ۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے یہ حدیث کی بات ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل کے سے راستے پر چلو گے، تمہارے اندر بھی خرابیاں آئیں گی، تو اب یہ بات کہ بچنے کی بات ہے، یہ بتا دیا کہ ایسا ہوگا لہٰذا تمہیں اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ یا یہ کہ جیسے یہ بات بڑی، یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے اور اس پر بات کرتے ہیں لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہیں تو تمہارے 73 ہو جائیں گے، اور ایک ہی فرقہ جو ہے اس کے اندر نجات کا اس کے لیے بات ہے، یعنی ایک ہی ہوگا، ایک ہی لوگ، ایک طرح کے لوگ جو ہیں، فرقہ نہیں کہتا ہوا اس لیے کہ فرقے کی تو ممانعت ہی کی ہے۔ تو غرض یہ کہ اب اس کا مطلب یہ کہ اب آدمی تو اللہ کے رسول نے کہا لہذا اب فرقہ بننا، تو فرقہ بننے سے منع کیا ہے۔ یہ بتایا کہ ایسا ہوگا، ایسا بھی ہوگا، یعنی یہ بھی خرابی آ جائے گی، لہذا اب تمہارا کام کیا ہے؟ اس خرابی سے بچو اور اس خرابی کے آنے سے یعنی اس میں ہوشیار رہو کہ یہ جو ہے جب تک تمہارے بس میں، یہ تو بتایا کہ ایسا ہوگا، یعنی یہ جو واقعات بیان کیے ہیں ان کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم کوئی کام کریں تاکہ اس کے مصداق بن جائیں،
یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب کیا ہے، ہوشیار رہو، بچو، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ خرابیاں تو بتائی ہیں اللہ کے رسول نے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو جو حالات پیدا ہوں گے، جو خرابیاں پیدا ہوں گی، تو اب ان خرابیوں سے ہوشیار کیا گیا کہ آدمی ایسے حالات ہوں تو کیا کرے، نہ کہ وہ ان حالات کے اندر خود بھی اپنے آپ کو بھائی یہ تو کہا اللہ کے رسول لہٰذا اب یہ تو ہو گئی ہی، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیں ان سے بچنا۔ تو بنی اسرائیل کے ان واقعات میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ بگاڑ کے جس راستے پہ وہ چلے اس راستے سے تم بچو۔ تو یہ پہلا بڑا بنیادی معاملہ ہے جو ہمارے لیے ہمارے سامنے رہنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ مدینے جانے کے بعد مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں پر موجود ہے، یعنی ان کے 3 بڑے قبائل جو ہیں جو مدینے کے اندر ہی ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ بہرحال کتاب کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، آخرت کا تصور رکھنے، یعنی ساری چیزیں موجود ہیں ان کے پاس، تو پڑھے لکھے لوگ، یعنی کتاب ہے تو پڑھے لکھے والے ہو گئے معاملہ۔ اور اس کے مقابلے میں جو مشرکین مکہ ہیں یا مدینے کے اندر جو لوگ ہیں یہ امی کہلاتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی کتابی علم نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا اب ایک پڑھے لکھے لوگوں کا جو روب بے پڑھے لکھے لوگوں پر ہوتا ہے یہ وہاں موجود تھا، یعنی ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ ہاں وہ انہیں سمجھتے تھے یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اور دوسری بات کیا تھی، انہوں نے اپنے سارے دین کے مذہب کی بنیاد پر جو سارا سلسلہ اپنے دربار اور یہ سب سجا رکھے تھے، اور یہ جھاڑ پھونک اور یہ ہم درود یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے، ساری باتیں ان کی تھیں، تو ان لوگوں پر ان کا ایک اثر تھا کہ یہ تو بڑے جو ہیں ایسے لوگ، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی ایک بنیادی بنی تھی، مدینے کے جو لوگ یثرب کے مکے آ کے مسلمان ہوئے تھے وہ انہی کے کہنے کی بنیاد پر ہوئے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں اور آپ نے ان لوگوں کے پاس اور جا کر انہیں دعوت دی ہے، تو اب اس دعوت کے قبول کرنے میں جو چیز وہاں سامنے آتی ہے وہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں نے یثرب کے جو 5 افراد 6 افراد تھے وہاں پر، انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہودی یہ بات کہتے رہے ہیں، یعنی مسلسل وہ کہتے تھے ایک رسول آنے والا، کتاب میں لکھا تھا، ان کی توریت میں لکھا تھا، اور جب وہ آئے گا تو کیسا عروج ملے گا، یعنی اس کے ماننے والوں کو کیسا عروج ملے گا، اور کیا دنیا میں ان کا مقام ہوا بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ان کی کتاب میں لکھا تھا، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ ایک رسول آنے والا، آنے تو دیکھو پھر ہمارا کیا عروج ہوتا ہے، ہمارا کیا عروج ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، جب وہ آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یعنی سارا جو ہے یعنی دوبارہ اسلام کی نشاط ثانیہ بھی ہوگی، اور یہ سب جو ہیں یعنی سارے لوگ ہر خیمے کے اندر جگہ اسلام داخل ہو جائے گا، وہ تو جب آئیں گے جب ہوگا۔ تو اس طرح انتظار میں تو یہ بھی کام نہیں کرتے تھے، انتظار میں بیٹھے تھے، حالانکہ جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے، جیسے آج ہمیں کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ انتظار میں بیٹھ جائیں، جو ذمہ داری ہے پوری کو، وہ تو جب آئیں گے اپنا کام کریں گے، جو میرا کام جو میرے ذمے وہ تو مجھے ہی کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ باتیں کہتے تھے، کرتے کچھ نہیں تھے، اپنا بس ایک زوم تھا ان کا ایسا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، تو ایک مذہبی اثر تھا ان لوگوں کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو یہ جو بظاہر اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ نام نہاد مذہبیت کے دعوے دار ہیں، نام نہاد، اصل ان کی حقیقت کیا ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے بھی کیا کیا احسانات کیے، کیا کیا ہوا، انہیں کیسے کیسے بگاڑ پیدا کیے، کس کس راستے پہ چلے، تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹی مذہبیت ہے، جھوٹی دینداری ہے، جس کو اس طرح سے پیش کر کے اپنے آپ کو بڑا ان کے اوپر فوقیت جو ہے مدینے والوں پر، مشرق والوں پر حاصل کر رہے ہیں۔ اور آخری بات اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان کے اندر یعنی بنی اسرائیل میں یہودیوں کے اندر اگر کوئی صالح عنصر موجود ہے تو اسے ذرا ہلایا جائے، جلایا جائے، اسے یاد دلایا جائے، بتایا جائے کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا تھا آج تمہارے اس کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں، یعنی اس کی جو ذمہ داری تھی نہ صرف یہ کہ خود پوری نہیں کی، یعنی خود دین پہ نہیں چلے، بلکہ دنیا تک کے لیے پہنچانے کی بات تھی وہ کام بھی نہیں کیا، لہٰذا اب یہ کام کسی اور کے حوالے کیا گیا۔ کام وہی ہے
جو کل تمہارے پاس تھا وہی کام اب ان کے حوالے کیا گیا، لہذا تمہارا ہی کام ہے، تمہارا ہی چیز ہے، آگے بڑھ کر اسے قبول کرو۔ یعنی بجائے اس کے کہ تم پیچھے رہ جاؤ، تم آگے بڑھ کر اسے قبول کرو، یہ تمہارا ہی کام ہے، وہی کام لے کے ابھی اللہ ان سے کام لے کے اس کام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو انہیں گویا انہیں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم آؤ اس طرح۔ تو ہوا بھی کچھ جو صالح عنصر تھا وہ نکل کے آ گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، باقی جیسے تھے ویسے ہی رہتے۔ یہ سارے پس منظر کی باتیں بنی اسرائیل کے حوالے سے سامنے رہنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کی اتنی باتیں قرآن کیوں کر رہا ہے۔ دیکھیں جب ہمارے سامنے بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، تو ہم توجہ دیتے ہیں، ورنہ ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ہمارا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اور اتنی ساری باتیں قرآن نے بنی اسرائیل کے بارے میں کر دی ہیں، تو اسی لیے کر دی ہیں کہ تم ذرا سمجھو یہ ایسے ہوتا ہے، خرابی ایسے آتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دے دی، اور ایک قوم جو جیتی جاگتی 4000 سال ہو چکے تھے جس طرح حال میں تھی، ایک عبرت کا نشانہ بنی ہوئی تھی، اور آج بھی ہے۔ آج جو بنی اسرائیل کا معاملہ یہودیوں کی بات ہے یا عیسائیوں کی بات ہے، تو ان کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ یعنی اگر اسرائیل کے یعنی جو ملک اسرائیل ہے اس سے پہلے کے جو اگر آپ دیکھیں تو صورتحال کیا یہ کتنا ہے، اس کا بھی وہی جو جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنی اس کی عمر بھی ہے، یعنی یہ بھی اسی عمر رکھتا ہے۔ تو اس سے پہلے تک کیا حال ہے؟ اس سے پہلے تک جو کوئی ملک نہیں ہے ان کا، کچھ ادھر در بدر ہے، اور یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اپنے بلبوتے پر نہیں ہے، یہ بھی اپنے بلبوتے پر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے گویا انہوں نے جو ایک خنجر گھونپا اس یعنی فلسطین اور اس مشرق وسطیٰ اور اس سب کے اندر مسلمانوں کے اوپر، تو اس کا نتیجہ یہ، اور وہ پھر اصل چیز کیا ہے، مسلمانوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ یعنی اسے کہا جائے کہ بھائی میرے گھر پر ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا، یا کسی کی زمین پر جو ہے، کسی کے پلاٹ پر جو ہے کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو قبضہ کر لینے سے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی میں حفاظت اس کی نہ کر سکا، میں اپنے گھر کی حفاظت نہ کر سکا، یا میرے کمزوری کی بنیاد پر یا بھائیوں کے درمیان اختلاف کی بنیاد پر باہر والوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، یعنی اس سے ہماری آپس کی نا اتفاقی سے، ہماری کمزوری سے۔ تو یہ بات ہے، یہ صورتحال ہے، اور یہ بھی کوئی دائمی نہیں ہے، بس وقتی ہے۔ تو ہزاروں سال کے اس سارے سفر میں یہ ذرا اور اس کی بنیاد بھی اسی اعتبار سے، تو یہ جو الگ پہلو ہے یہ بھی سورہ آل عمران میں آ جائے گی ہمارے سامنے بات، کہ اگر کبھی انہیں کچھ مقام ملا ہے تو اس کی وجہ صرف اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آج مسلمانوں کو زجر و توبیخ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک مثال ایک قوم کی بتا دی کہ جس قوم کو اللہ نے اپنا دین دیا اور اس نے اس کی ناقدری کی تو اس کا حال کیا ہوا۔ تو گویا پھر آئینہ ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے، کہ اب یہ ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہو رہا تو ہو رہا ہے۔ یہی حالات ہمارے بھی ہیں کہ آج امت مسلمہ کا کوئی وزن دنیا میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ان کا یعنی جسے کہا جائے کہ دنیا میں کہیں کوئی ان کے بارے میں اتنی بڑی تعداد، اتنی مملکتیں، سب کچھ ہونے کے باوجود کہیں اپنی مرضی سے کوئی معاملہ جو ہے کر سکتے ہو، جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے۔ تو بہرحال اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ اس جو تمہیں نعمت دی اس کی ناقدری ہے۔ تو اب اس سارے پس منظر میں اس کو سامنے رکھیے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اب یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل جو ہیں اب کون تھے یہ، یا اب کون ہے، یا جب ان سے مخاطب ہوا جا رہا ہے تب کون تھے یہ؟ دیکھیے اس سے پہلے مسلمان یہی تھے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ مسلمان اس حیثیت سے تھے کہ رسول پر ایمان لائے ہوئے تھے، یعنی ان کا معاملہ یہ تھا۔ ہاں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا جنہوں نے، وہ کافر ہو گئے، یعنی ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کے انکار کرنے کے مترادف ہے، یہ معاملہ ہو گیا۔ ایک کتاب کا انکار کرنا سب کا انکار کرنے کے مترادف ہو گیا۔ لیکن جو مان رہے تھے اس وقت تک تو بہرحال وہ مسلمان ہی کہلائیں گے۔ اب ان کا معاملہ کیا، اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس کتاب پر ایمان نہیں لائے، تو نتیجہ کیا ہوا، انکار کر دیا، کافر ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان سے یہ نہیں کہتا کہ کافروں کہہ کے مخاطب کیا جائے کچھ اس طرح سے، بلکہ ایک انتہائی عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ
جیسے عرض کیا کہ اسرائیل تو اللہ کا بندہ یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان سے نسبت دے کر جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول پیغمبر ہیں، ان سے جن کا مطلب اللہ کے بندے، تو ان کی اولاد، اس طرح کہہ کے اللہ مخاطب کر رہے ہیں۔ تو یہ مخاطبت کا بھی معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں کبھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے دوسرے کی توہین کا پہلو نکلے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ اس طرح نہیں کہ کسی کو ہے وہ کافر ہی، لیکن یہ کہ کافروں کہہ کے مخاطب نہیں کیا ہے، مشرکوں کہہ کے مخاطب نہیں کیا ہے، بلکہ وہاں بھی جس طرح بات ہوتی ہے یہاں بھی اس طرح بات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے انہیں بار بار بنی اسرائیل کہا، بنی اسرائیل کہا، اللہ نے یہودی بھی نہیں کہا انہیں۔ ایک آدھ جگہ بات آتی ہے وہ کیا کہا، وہ جو یہودی بن گئے ہو، یہودی خود بن گئے نا، انہوں نے اپنا نام رکھ لیا، لیکن اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کہا، اہل کتاب کہا۔ اہل کتاب یعنی یہ عزت دے کے بات کی گئی ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا یاد تو کرو، ذرا یاد تو کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ اب یہ یاد کرو تو کسے کہا جاتا ہے؟ جو بھول جائے اسے کہتے ہیں نا یاد، ذرا یاد کرو، ذرا یاد کرو، یعنی کل کسی کو یاد دلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد تاکہ بھول گیا یاد دلایا جائے، یاد کرو۔ اگر آج یہ ہم سے کہا جائے ذرا یاد کرو کبھی تمہارا بھی دور عروج تھا، یاد کرو کیا وقت تھا، کیا دور تھا، کیا بات تھی، کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کیا چیزیں، یعنی اس معاملے میں ایسا ہی حال تو نہیں تھا جیسا آج ہے، ہمیشہ سے یہ ایسا نہیں تھا۔ آج جس طریقے سے جو کیفیت ہے، جو غلامی کی اندیکھی زنجیریں، کل تو بالادست تھے، یعنی وقت کی جو سپر طاقت ہے مسلمان تھے، کسی صدیوں کا معاملہ، تو کس بنیاد پر تھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ اس طرح ان سے بھی کہ یہ بھی کبھی تھے، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ اب اس نعمت کا ذکر اگلے رکوع کے آغازی میں آ جاتا ہے، یعنی جہاں سے چھٹا رکوع شروع ہوگا تو کیا بات شروع ہوتی ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی اس کے اگلے ہی رکوع میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام اقوام پر فضیلت عطا کی تھی، فضلتکم علی العالمین، سارے جان والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی تھی۔ یہ بات ہو رہی ہے، تو یہ نعمت ہے یہ۔ اچھا یہ عطا کی تھی، اب تھی باقی نہ رہی، اللہ نے دی تھی، جیسے ہمارا بھی معاملہ یہی ہے نا، ایک وقت ہمارا ایسا رہا کہ جب دنیا میں کوئی قوت، کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کے مد مقابل آتی، یعنی ایک زمانہ تک، یعنی جو روم اور ایران کی جو بڑی طاقتیں تھیں، یہ دونوں کی دونوں مسلمانوں کے زیر نگی آ گئیں، اور مسلمان پھیلتے چلے گئے، اور ہر معاملے میں، علم کے معاملے میں، ٹیکنالوجی کے معاملے میں، اور صرف سائنس اور یعنی ادب کے معاملے میں، جغرافیہ کے معاملے میں، یعنی کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں کہا جائے صدیوں تک کہ مسلمان دنیا کے امام نہ رہے نا؟ تو یہ بھی رہے تھے، انہیں بھی اللہ نے سب کچھ دیا تھا، بلکہ انہیں تو ہم سے بڑھ چڑھ کے دیا تھا، انہیں تو ان کے بارے میں جو آگے بات آئے گی۔ لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا، جس بنیاد پر وہ اللہ نے فضیلت دی تھی وہ بنیاد ڈھا دی۔ یہ گھر کسی بنیاد پہ کھڑا ہے نا، اللہ نہ کرے بنیاد نہ رہے تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے دیکھا سیلاب کی جو ویڈیو ایسی آئیں، جب وہ آئے تو جب وہ بنیاد، تو پورا گھر، اور جب وہ زمین کاٹ دی اس نے، بنیاد ڈھہ گئی، بنیاد ختم ہوئی تو پورا، یعنی بڑی سے بڑی عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ تو یہ جو بنیاد جس وجہ سے جس پر کھڑی ہے عمارت، تو اصل بنیاد کیا تھی؟ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جس پر عمل، جس کے نتیجے میں یہ سربلندی تمہیں ملی، جس کا تم نے دیکھا مظاہرہ خود ہی تمہارے سامنے تم نے برتا۔ تو یہ سارا معاملہ کل بھی تھا، آج بھی تھا، یعنی ہمارے ساتھ بھی تھا، اور آئندہ بھی ہوگا۔ جب واپس آ جائیں گے
تو پھر وہی حالت ہوگی، پھر وہی معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اب کوئی دوسری امت تو نہیں آئے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اس لیے اس امت کا معاملہ کیا ہے، یہ امت بحیثیت مجموعی بگاڑ کا شکار نہیں ہوگی. اس میں کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ضرور موجود رہے گا، چاہے وہ بے اثر ہو لیکن وہ ہدایت پر موجود رہے گا، یعنی ہدایت گم نہیں ہوگی. دوسری بات کیا ہے، کتاب جو ہے یہ ضائع نہیں ہوگی، گم نہیں ہوگی. بنی اسرائیل نے تو اپنی کتاب بھی ضائع کر دی تھی، اپنی کتاب بھی، یعنی بنیاد ہی ختم ہو گئی تھی. اب بنیاد ختم نہیں ہوگی بلکہ بنیاد پر واپس آئیں تو محل پھر سے کھڑا ہو جائے گا، اب بنیاد سے الگ ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نعمت، تو یہ نعمت کون سی نعمت ہے، یہ دین کی نعمت ہے. یہ اس کی بنیاد پر فضیلت ملی ہے. بھائی فضیلت تھی اب نہیں ہے تو کیا وجہ ہے. ان کی بات بنی اسرائیل کو بھی دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کل فضیلت دی تھی، اب نہیں ہے ان کے پاس فضیلت وہ، اور جو ان کے ساتھ سلوک رہا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے تفصیل بیان کی ہے اس طریقے سے ان کے حالات رہے، جیسے گویا آج ان سے ایک درجہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا جو ہمارے حالات ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے، وجہ پر جب غور کریں گے تو یہ بات بالکل سامنے آ جائے گی. ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنی اصل ذمہ داری کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی. اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ بھائی ہماری تنزلی کی وجہ ہمارا علم کے میدان میں پیچھے رہ جانا ہے، ہمارا معیشت کے میدان میں پیچھے رہ جانا ہے، جیسے بہت سے دانشور آج یہی بات کہتے ہیں بھائی اصل مسئلہ تو معاملہ معیشت کے اندر ہمارا معاملہ ہے یا علم کے اندر ہمارا معاملہ ہے. تو اب یہ بات اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر اس کی ایک وزن ہے، ایک حیثیت ہے، لیکن کیا ہمارا دور عروج جو ہے، یعنی جب مسلمانوں کا جب عروج ہوا یا بنی اسرائیل کا جب عروج ہوا، بنی اسرائیل کا معاملہ بھی اگر دیکھیں یا اپنا معاملہ، سب ایک ہی قانون ملے گا، سب ایک ہی طریقہ ملے گا. جب مکے سے مدینے پہنچے ہیں تو کیا ان کے پاس طاقت ہے، کیا ٹیکنالوجی ہے، کون سی سائنس ہے، کون سے علمی ادارے ہیں، یعنی اب مدینے میں آنے کے بعد جب پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں تو اب کیا چیز، ایک چیز ہے، یعنی اللہ کا دین اور اس کی بنیاد پر کردار، اصل جو چیز بنتی ہے بناتی ہے وہ چیز، اب اس کے اندر جو اللہ قوت پیدا کرتا ہے کہ جب آدمی صحیح جگہ پر آ جاتا ہے تو اب اس کے بعد وہ معلوم اور موجود حوالوں سے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے کہ وہ اس طرف بھی جاتے ہیں. لیکن جو آغاز ہے اس آغاز میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معیشت کا حال یہ ہے، ذرا بات طویل ہو رہی ہے اسی اعتبار سے چاہے یہیں تک رہے لیکن بات سمجھ میں آ جائے. معیشت کا حال یہ ہے، آپ سورہ جمعہ پڑھیں، سورہ جمعہ کا جو دوسرا رکوع ہے وہ پہلے نازل ہوا ہے، سورہ جمعہ کا پہلے بعد میں ہوا ہے. یہ سب پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا. آپ کو آخری آیت کیا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یاد کیجئے کیا بات کی تھی ہم نے اس کے اوپر، یعنی کیا بات ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبی کے اندر، ادھر سے ایک قافلہ تجارتی آ گیا، آگے اس نے اپنے ڈھول تاشے بجائے، پتہ چلے لوگوں کو، پتہ چلا کہ لوگ سارے کے سارے دوڑ گئے، کچھ لوگ رہ گئے، تھوڑے سے لوگ رہ گئے، باقی لوگ چلے گئے. کیوں چلے گئے، یہ بات ہوئی تھی، یاد ہے نا. کیوں چلے گئے، اس لیے چلے گئے کہ صورتحال یہ تھی کہ معاشی بائیکاٹ تھا. یہ تو ایک قافلہ، چلو جلدی سے ختم نہ ہو جائے، چلو جلدی سے کچھ لے لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ جب تک جائیں ختم ہو جائے. تو بتایا گیا کہ یہ کام بھی درست نہیں تھا، لیکن حالات ایسے تھے. اب اس سے کیا چیز پتہ چلتی ہے، حالات ایسے تھے. یہ نہیں تھا کہ سب کچھ ہے چلو اور لے لیا جائے، کچھ جمع کرے کچھ فائدہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اور اس کی مثال بھی کیا سامنے آتی ہے، مثال یہ سامنے آتی ہے جناب کہ یہ واقعات تو آپ کو بہت سے مل جائیں گے کہ مسلمان کس طرح سے اس کیفیت سے گزر رہے تھے. اصحاب صفہ کا کیا حال تھا جو مستقل خدمت کے لیے موجود رہتے تھے، ان کے کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھی. صحابہ کرام کس طرح کی کیفیت میں تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا.
یہاں تک کہ جب غزوہ خندق تو کب آتی ہے؟ یعنی 5 سال گزر چکے ہیں، 5 سال گزر چکے ہیں مدینے کے اندر. اب جو صورتحال ہے تو کیا بات سامنے آتی ہے کہ پیٹ پہ ابھی بھی پتھر بندھے، پیٹ پہ. یعنی اب کوئی اب جو کہتا ہے یار پہلے پیٹ کی بات کرو بعد میں انقلاب کی بات کرو، یہاں تو یہ انقلاب تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے آیا تھا. یعنی ابھی بات ہے نا معیشت کے، اب یہ یا کوئی معاشی اقدام ایسا، معاشی اقدام. اب ایک بات اور دیکھیے، ایک نہیں آپ کو دسیوں مثالیں ملیں گی، درجنوں ملیں گی، غور کرتے چلے جائیے. لیکن دیدہ بینا اور ذہن حاضر جو مروبیت نہ ہو، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو. سورہ انفال ہے، سورہ انفال 2 ہجری، غزوہ بدر پر تبصرہ. اہل ایمان کیا چاہتے ہیں؟ قافلہ مل جائے. قافلے میں کیا آ رہا ہے؟ مال آ رہا ہے. قافلے میں تو مال آ رہا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آسانی کہ چلو قافلہ آ جائے گا قبضے میں تو مال یعنی فراوانی ہو جائے گی تھوڑی سی. اللہ نے کہا یہ نہیں ملے گا. قافلہ سیدھا مکے پہنچا. کیا اللہ کی مرضی کے بغیر جا سکتا تھا؟ اللہ نے نکلنے کا موقع دیا. سورہ انفال میں کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ تم چاہتے تھے یہ تمہیں ملے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ بدر کے اندر کافروں کی طاقت کو توڑا جائے، کافروں کی طاقت توڑا جائے. تو معیشت کی طاقت تو بات کی چیز ہوتی ہے. یعنی معاملہ جو ہے اسی بنیاد پر معیشت بھی ترقی کرتی ہے، معیشت بھی ترقی کرتی ہے اسی بنیاد پر. ورنہ لوگ لال و جواہر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بغداد لٹ جاتا ہے. تاتاری آتے ہیں، کیا حال تھا تاتاریوں کا، کیا کیفیت تھی ان کی، اور کس طریقے سے ذلیل کیا انہوں نے مسلمانوں کو. یعنی جار و جواہر رکھ کے کہا کھاؤ یہ جو تم جمع کر رہے تھے، جنہیں تم نے اس راستے میں صرف نہیں کیا. یعنی جب ترقی ہے سب کچھ ہے، کیا کیا ہے. یعنی بغداد کی جو بربادی ہے اس دور کو دیکھیں، ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے، علم کے کیا کیا معاملات ہیں. کہا جاتا ہے کہ اتنی کتابیں، دجلہ جو ہے اس کی سیاہی سے جو ہے اس کا جو رنگ بدل رہا ہے. یعنی اتنی کتابیں برباد کیا ہے. یہ تو سب کچھ تھا نا. تو ایسے دور میں دور زوال شروع ہوا ہے. اور دور عروج کیسے دور میں شروع ہوا ہے؟ بھئی تو تاریخ ہے، یہ کوئی اس کا انکار تو نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارا معاملہ، تو یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب آدمی اس راستے پہ کچھ سارے کام کرتا ہے، لیکن یہ سوچنا پہلے یہ پھر یہ، پہلے انسان چاہیے بعد میں وسائل چاہیے. جب اگر کوئی جرت مند، حوصلہ مند، جو اچھے اخلاقی اقدار و اوصاف کا حامل آدمی ہوگا، وہ اپنے کردار کو بھی بنوائے گا اور تھوڑی طاقت بڑی ہوگی. اور کوئی بزدل ہو، کوئی جسے کہا جائے کہ مفاد پرست ہو، جو اپنے ذرا ذرا سے اس پر ڈرتا ہو، تو اس کے ہاتھ میں آپ ایٹم بم بھی دے دو تو کیا حالت ہو جائے گی. یعنی یہ صورتحال تو ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں ساری چیزوں کو. تو یہ کیفیت جو ہے، جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں کہ اصل جو نعمت ہے جس کی بنیاد پر فضیلت ملتی ہے وہ اللہ کے دین کی نعمت، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کو پکڑنا. دنیا کی بات کی ہے، دنیا کی بات کی ہے. پہلی بات اپنی ہے. پہلی بات، اگر ہم خود اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اگر خود ہمارے پیروں کے نیچے کی زمین وہاں اسلام قائم ہو جائے، تو پھر آگے کی بات کی آئے گی سامنے، پھر نتیجہ نکلے گا. لیکن جب خود بھی اسلام پر نہ ہو، خود بھی کردار جو ہے اسلام کے بالکل منافی بن جائے، خود اپنے گھر کے اندر اسلام نہ ہو، تو کیسے پھر معاملہ بنے گا؟ تو اصل تو اپنی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا، پورا قرآن پڑھ جائیے کہ جہاں یہ بات کہی ہو کہ ان کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوا ہے. تمہارا نقصان تمہاری اپنی وجہ سے ہوا. اگر کبھی نقصان ہوا ہے تو اللہ نے کہا یہ تمہارا اپنا معاملہ تھا. غزوہ احد میں تبصرہ اسی طرح سامنے آئے گا. تو بنی اسرائیل سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے یاد کرو میری نعمت. سورہ مائدہ کی آیت 7 میں ہمارے لیے بات آ جائے گی، 6 میں. تو یہ جو بات اس کے اندر آ گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، کہ تمہارا جو عہد میرے ساتھ تھا اسے تم پورا کرو
تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ اسے میں پورا کروں. اب یہ جو بات اس کے اندر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، لیکن اتنی طویل گفتگو کی تھی آغاز میں کہ بنی اسرائیل تو اپنی جگہ پر ہے، اصل مخاطب تو ہم ہیں. ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ صورتحال. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت بدلتی نہیں، اللہ کا طریقہ اپنی جگہ ہے وہی. نہ اللہ کے رشتہ دار وہ تھے نہ ہمیں، نہ اللہ کے دشمن وہ تھے نہ ہمیں. اللہ کا نظام ہے، قانون ہے، جو اس قانون کے تحت جہاں فٹ ہو جائے گا وہیں اس کے ساتھ معاملہ ہو. سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، کوئی اور نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ جو مان کے بھی نہ مانے وہ زیادہ بڑا معاملہ ہو جاتا. تو بہرحال تو اب اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے کہ جو تمہارا عہد میرے ساتھ تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں. تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ معاہدات ہیں، معاہدہ ہے یعنی وعدہ اور اس کے نتیجے میں دوسرا وعدہ. آپ یہ کریں تو ہم یہ کریں گے، یہی بات ہو رہی ہے نا. اچھا دیکھیے، جہاں تک عہد کی بات ہے، کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے بھائی، کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ تو اگر قرآن مجید کو ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے متعدد عہد آ جاتے ہیں، متعدد عہد آ جاتے ہیں. سب سے پہلے عہد الست کی بات آ جاتی ہے، جو آدم علیہ السلام کے پیدائش کے موقع پر اللہ نے اسی وقت سب کو نکالا تھا، ساری ذریت کو، جسے عہد الست کہا جاتا ہے. سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر ہے. ایک دوسری بات کیا ہے؟ بنی اسرائیل سے معاملے میں، بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے نا ابھی. تو یہ تو ان کے معاملے میں کہا جائے تو ان کے معاملے میں دوسرا عہد ان کا کیا آ جاتا ہے؟ دوسرا عہد وہ آ جاتا ہے جس کا ذکر 15ویں رکوع میں آ رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. عہد الظالم، یہ جو ہے، یہ جو عہد ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے لیا تھا، اس کی بات آ رہی ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اس دین کو، یہ جو مرکز ہے اس کو مرکز بنا کے رکھنا، اس کو شرک سے بچانا، سارے عہد کی بات ہے. پھر اسی صورت کے اندر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے طور کو ان پر اٹھا کر ان سے پختہ عہد و پیمان لیا. سورہ بنی اسرائیل، سورہ مائدہ کی آیت 20 میں بات آ جائے گی. وہاں اللہ تعالیٰ ان سے عہد کی بات کرتے ہیں کہ تم سے عہد لیا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے. یہ سب آئے گا. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، پھر ان کا اپنے عہد کو توڑ دینا تھا، پھر اس کی بات آئی ہے. تو یہ سارے معاملات تو ان کے ساتھ آ گئے. اب اگر ہم دیکھیں ہمارا معاملہ، ہمیں اپنی تصویر دیکھیے نا، سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا ہے. تو ان سے جو معاہدات تھے وہ انہیں پورے کرنے ہیں، اور جو ہم سے، وہ ہم سے بھی کوئی اور بات نہیں. عہد الست ہم سے بھی لیا گیا. اور دوسری بات کیا، ابراہیم کے حوالے سے وہ ہمارے بھی جد امجد ہیں، ہم بھی وہی ہیں، تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ بھی ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کتنے عہد لیے ہیں آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا، الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. سورہ یاسین کیا کہتے ہیں؟ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بس تم میری بندگی کرو، میری بندگی کرو، یہ ہے صراط مستقیم. اللہ نے کہا ہے نا یہ، تو یہ علم آہد کے الفاظ کے ساتھ ہی بات آ رہی ہے. اس طرح بات ہے. تو جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہمارے سامنے کئی چیزیں آتی چلی جائیں گی. آپ دیکھیے اسی سورت کا آخری رکوع ہے. آخری رکوع کی 2 آیات بڑی اہم بتائیں نا، آپ نے جانتے ہیں کہ آخری 2 آیات جو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یاد ہو تو اللہ نے اہل ایمان اور رسولوں کو ایک جا مخاطب کیا. یہ سب ایمان لا کر، رسول ایمان لایا، اہل ایمان بھی اس کے ساتھ ایمان میں شریک ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، سمینا و اطانا غفرانک ربنا و الیک المصیر. انہوں نے یعنی ہم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی. ہے نا یہ بات؟
یہ ہے معاہدہ اللہ سے کہ نہیں ہے؟ ہم اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کے رسول کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ بھائی جب کلمہ کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، تو معبود کی بندگی ہے نا، معبود کی عبادت ہے، غلامی ہے، یہی بات ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب رسول ہے تو ان کی اطاعت ہے نا، یعنی یہ معاہدہ ہے، یہ ہم نے تسلیم کیا ہے یہ۔ اور ان الفاظ کے اندر بھی کہا، اسی طرح ہم سے بھی کہا، سورہ مائدہ میں دوسرا رکوع ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ یاد کرو، ہم سے بھی کہا ہے جو نعمت تمہیں دی ہے، اور یہ پختہ عہد و پیمان نہ بھولو جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ بات یاد رکھی، بات جب بھی جہاں بھی آ رہی ہماری آ رہی، اسی لیے ان کے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، سورہ نساء میں آتا ہے مضمون، ان کا حال کیا تھا؟ انہوں نے کہا سمینا وعصینا، یہ ان کا قول ہے، ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں، نافرمانی کی۔ یہ ہمارا ہے سمینا واطعنا، تو ہے نا وعدہ ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ نے ہم سے جنت کے بدلے اہل جان مال خریدے، یہ معاہدہ ہے، یہ تجارت کیا ہوتی؟ معاہدہ ہے، یہ دیں گے یہ لیں گے، یہ سب آئے گا سامنے۔ تو یہ بہت سی آیتیں آئیں گی، کسی وقت آ سکتی ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا کیا وعدے اللہ نے ہم سے کیے اور ہم نے اللہ سے کیا کیا وعدے کیے ہیں۔ اب دیکھیے بس ایک دو باتیں آیتیں لیتے ہیں۔ یہ آیت بڑی مشہور ہے سورہ آل عمران میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیا تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو۔ اب دو باتیں ہو گئی نا، یہ غلبے کا وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا، تم ہی غالب رہو گے، کون کرے گا غالب؟ اللہ ہی کرے گا نا، اللہ کہہ رہا ہے نا تم ہی غالب رہو گے، شرط کیا ہے؟ اگر مومن ہو۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ تو ہمارا کام ہے نا، اگر مومن ہو تو غلبہ ملے گا۔ سورہ نور میں چلے جائیے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ وعدہ کرتا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے گا، خلافت دے گا جیسے تم سے پہلے کو دی ہے، اور تمہارے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا۔ اللہ نے کر کے دکھایا، کیا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین قائم کر دیا، خلافت عطا کر دی زمین پر، تو یہ اللہ نے وعدہ کیا، پورا کیا۔ لیکن کب کیا؟ جب انہوں نے اپنا کام کیا۔ یہی ہے نا وعدہ، آگے کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ اللہ کے بعد، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات بھی اللہ نے کی ہے۔ آخرت بھی کہا نا جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، کب ملے گی؟ جب تم یہ کام کرو گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس اعتبار سے تمہارا جو وہ تم کرو، تو اس کے بعد جو ہماری ذمہ داری وہ ہم پوری کریں گے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، ہمارا معاملہ ہم پورا نہیں کرتے۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یار ہم تو نہیں کرتے، اللہ آپ ہی کر دو۔ ہم نہیں کر رہے، آپ تو کر دو، آپ نے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ جو وعدہ اس کے نتیجے میں ہے۔ اب اگر کوئی کہے، اب ڈاکٹر بھائی دوا کھاؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، یار دوا کے بغیر ہی ٹھیک ہونے کی بات کرو، یہ دوا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گئے ہو بھائی، پاگل ہو گئے ہو، دوا نہیں کھاؤ گے تو کیسے؟ یار آپ تو ڈاکٹر، بھائی اللہ کیا نہیں، اللہ سب کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے جب بتایا دیکھو طریقہ یہ ہے، اللہ نے بتایا طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے کام کرو گے تو ہوگا۔ جب طریقہ اختیار نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اگر کوئی آدمی، اللہ سب کچھ کہتے ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر جب اس نے بتایا ایسے کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا، اس کی مدد بھی ہے اس میں، اس کی برکت، سب چیزیں، لیکن بنیادی جب تک وہ کوالیفیکیشن اپنے حاصل نہ کی جائیں
وہ کوالٹیز حاصل نہ کی جائیں، اس کے بغیر ذمہ داری دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر پتہ چلتا ہے کہ صاحب کسی کو سفارش پر جو ہے وہاں پر اسے کسی بڑا بلڈنگ کا آرکیٹیکٹ مقرر کر دیا جائے، اس کو جو ہے سول انجینئر کی جگہ اسے بٹھا دیا جائے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ عمارتیں ڈھہ جائیں گی۔ یہی ہوگا نا۔ یہ اگر کسی سے کہا جائے ارے چھوڑو بھائی کیا بھی ہے اور اس میں رکھا ہے یہ آپ کے یہ جو ہے اس نے کیا MBBS کیا، ارے سکھاؤ ہمارا آدمی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ جو نکل رہا یعنی جو آج جو صورتحال ہے وہ اسی قسم کی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو، یعنی ساری صورتحال جو ہے یعنی نااہل۔ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ آئے، جب مسلمان اقتدار میں آئے، جب مسلمان ایک طاقت بن کر آئے، تو آپ ایک بات بتائیے، تاریخ پوری پڑی ہے دنیا کے سامنے، یہ بتائے کہ اس مقام پر اس معاملے میں یہ لوگ ناکام رہے اور ان سے بجائے خیر کے شر پیدا ہو گیا۔ پوری دنیا کے والے سے بات ہے، یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے خالی۔ بھائی یہ جو ہمارا جو دور عروج ہے وہ اصلاً تو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ جتنے فتوحات اس کے اندر ہوئی ہیں، اتنے یعنی لاکھوں مربع میل کے علاقے پر حکومت کا پھیل جانا، اور آج کا دور نہیں ہے کہ جس دور کے اندر یہاں سے وہاں تک سیٹلائٹ کے ذریعے سے فلاں کے ذریعے سے ہر چیز جو ہے، بلکہ یہ زمانہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے، امن و امان کے حوالے سے دیکھیے، عدل و انصاف کے حوالے سے دیکھیے، معاشی ہمواری کے حوالے سے دیکھیے، کوئی تو نکال کے لاؤ کہ یہ صورت اتنے ملک فتح کر لیے اور سارا کا سارا نظام چلا نہیں ان سے۔ آپ کے سامنے ہے نا، یہی لوگ تھے۔ بلکہ آج تک دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جو نظام انہوں نے بنایا، جو نظام انہوں نے چلایا، ایسا چلایا نہیں جا سکتا بغیر کسی آج کے دور کی جو صورتحال ہے اس کے بغیر۔ لیکن کس بنیاد پر؟ اپنے اس صلاحیت کی بنیاد پر، اپنے ان اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر، اپنی بے غرضی کی بنیاد پر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد کی بنیاد پر۔ اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی۔ اللہ کی مدد بھی، جب آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب آدمی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے تو پھر خود ہی جاؤ۔ یعنی معاملہ جو ہے آج تم اپنے لیے کرتے ہیں تو بھائی بات کیا ہے یہ؟ تو ایسے آپ کے سامنے درجنوں وعدے آ جائیں گے جو اللہ نے ہم سے بھی کیے ہیں۔ اللہ نے ہم سے بھی وعدے کیے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم وہ کام نہیں کریں گے تو پھر وہ کام بھی نہیں ہوگا۔ جیسے یہ بات ہے تو اللہ ان سے بھی کہہ رہے ہیں، تو ان کے کہ تمہارے ساتھ جو عہد تھا تم اسے پورا کرو، تو میرا جو عہد ہے میں بھی پورا کروں، اور مجھی سے تم ڈرو۔ یہ جو بات ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ رہب جو ہے، رہبت یہ بھی جو یعنی یہ بھی ڈر ہے۔ تقویٰ کی بات بھی آئے گی، وہاں بھی آگے آئے گا۔ یہ جو کسی کی عظمت کی بنیاد پر، کسی کی عظمت کی بنیاد، جو دل میں ایک اس سے جو ایک روب اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا، مفادات دنیا کے اسیر، مفادات دنیا کے اسیر۔ اصل قیادت ہوتی ہے علماء کے ہاتھ میں، علماء کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر واقعی ہوں بنے تب یہ معاملہ ہوتا، یعنی معاملہ اس اعتبار سے آتا کہ اگر واقعی ہے۔ لیکن صورتحال وہاں بھی کیا تھی؟ وہاں کیا تھا صورتحال کہ اب انہیں پتا تھا سارے قوم کو بگاڑا ہے ہم نے، اپنے مفادات، اپنا دھندا چل رہا ہے، ساری چیز یار ان کو صحیح بات کی طرف لگا دیا، اپنی تو ساری سیادت و قیادت سب ختم، سارے معاملہ سب ختم۔ یعنی یہ جو مصنوعی قیادتیں اور یہ جو گویا کہیے کہ وہ پروٹوکول اور وہ اپنے لیے مفادات کا حاصل کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی دین کی بنیاد پر کچھ حاصل کرنے کی بات نہیں ہے کہ یہ جو آپ یہ مفادات تو یہ معاملات جو ہیں، تو بنی اسرائیل جس مقام پر تھے تو یہ ان کا اندازہ، ان کا کہ اگر یہ صحیح آئے تو اپنا تو سب ختم ہو جائے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے خوف کے اندر مال کا، متاع کا، اختیار کا، یہ چلا جائے گا۔ اگر صحیح بات کہی تو یہ ان کا معاملہ تھا جو آگے آ رہا ہے۔
تفصیل اس میں آگے آ رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ جو مداہنت کی صحیح بات نہیں بتائی تو اسی وجہ سے کہ ڈرتے تھے کہ سارا دھندا ختم ہو جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو، دنیا سے مت ڈرو. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آج بھی ہمارا حال کیا ہے، دنیا سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. جتنا آج ہمارے حکمران بھی اور ہم بھی، ایسا نہیں ہم کسی اور سے کوئی اور نام رکھ لیجئے، جو اگر امریکہ سے ڈرتے ہیں تو ہم کسی اور سے ڈرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو معاملات ہیں ہر کی مطلب یہ باس ناراض نہ فلاں، یہ جو اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ایسا بندوں سے ڈرتے ہیں. تو اللہ کا ڈر، اللہ کا اس وجہ اس کی صاف ظاہر ہے. کوئی کہے نہیں غلط کہے تو اللہ کی نافرمانی کوئی پرمانی اللہ، لیکن ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے. جو کہا وہ کر کے دکھائیں، جیسا کہا منو ان ویسا کر کے دکھائیں گے. پورا جو تو قرآن دیا سب کریں گے، جیسے کہو گے ویسے کریں گے. اور اللہ جو کہہ رہا ہے اسے کوئی ماننے کے لیے تیار، تو کس کا ڈر ہوا؟ تو یہی بات ہے کہ اصلاً آدمی اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے اس راستے پہ آئے گا تو انشاءاللہ عزت کے راستے پہ چڑھ جائے گا. گاڑی اپنی پٹری پہ آئے گی تو پھر آگے سفر طے کرے گی. تو بنی اسرائیل کے حوالے سے چلیے خیال تھا شاید پورا کریں گے، لیکن اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ نے چاہا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. عزت و سرفرازی عطا فرما، ذلت و نکبت سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظلم کا خاتمہ فرما دے، ظالموں کی سرکوبی فرما. یا اللہ امت کے اندر بیداری عطا فرما دے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا حال ہے جناب؟ ماشاء اللہ خیریت سے آئے آپ ذرا.